حسن ایک سنی عالم کے نظریے میں. اب دیکھیں شیعہ عالم کیا لکھتا ہے. شیعہ عالم کا نام ہے علامہ اسد حیدر ہاشمی, اور ان کی کتاب اسرار العباسیہ, اس بک اسرار العباسیہ, دا سیکرٹس آف عباس. اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے, باب اسرتہ, دا چیپٹر آف ہز فیملی. اس کے اندر جب وہ ان کے ایک بڑے بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں امام حسن کا, تو یہ جملے لکھتے ہیں ان کے بڑے بھائی کون, تاکہ پھر حضرت عباس کی فضیلت سمجھنے سے پہلے ان کے خاندان کو سمجھو کس خاندان سے آ رہے ہیں. تو امام حسن کی فضائل میں یہ لکھتے ہیں, اور ان کے بڑے بھائی وہ حجت اللہ علی الجن والانس, کہ جو خدا کی حجت ہے جن پہ بھی انسانوں پہ بھی. پہلی بات, آپ لوگ نے کبھی سمجھا ہے حجت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بیسک ٹرانسلیشن پروف آف اللہ. کبھی سوچا ہے پروف آف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پروف آف اللہ. What is the proof that it is day? The sun. What is the proof that Allah exists? Hasan. What is the proof that there is a day? Sun. What is the proof that Allah exists? Hasan. That clear picture, proof of Allah, hujjat of Allah. Hujjat in Arabic means yani evidence, proof. Yani the divine undeniable proof. Khalas, undeniable proof. This is the hatmi proof. ہاں کوئی یہ شجر کو دیکھ کر بولے گا کہ ہاں یار یہ تو یہ ہو سکتا ہے, کسی نے پلانٹ کر دیا ہو, اس طرح آ گئی ہو, یہ ہو گیا. امام حسن کو کیسے بولو گے؟ ایک بار فضیلت دیکھ لی امام حسن کی, کیسے بولو گے کہ یہ خود بخود خلق ہو گئے؟ اب تو ماننا پڑے گا حسن کا خالق بھی کوئی ہے, ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا. حجت اللہ علی الجن والانس, محسن الحسن, جو حسن المحسن, جو محسن کا حسن ہے. محسن اللہ کا ایک ناموں میں سے نام ہے. جو محسن کا حسن یعنی بیوٹی, the beauty of Allah is حسن. the beauty, حسن المحسن, جو محسن یعنی خدا کا, یعنی ہم لوگ نہیں مانتے یا اللہ بحق علی وانت العلا, بحق فاطمہ وانت فاطر, بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت العلا, بحق فاطمہ وانت فاطر, بحق حسن وانت المحسن. the حسن of محسن, the beauty of Allah. اگر دیکھ رہے ہیں اللہ کے ایک نام ہے نا جمیل, کیسے پتہ چلے گا اللہ جمیل, اللہ خوبصورت ہے؟ اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اللہ بیوٹیفل ہے؟ جاؤ امام حسن کو دیکھو. The beauty of Allah is Hasan. والحسن ذی الاحسان, and he is the حسن of the احسان. sorry, ٹرانسلیشن میں تھوڑا حسن میننگ خوبی and goodness, یعنی جو خدا کی خوبی ہے وہ حسن, اور حسن of the احسان یعنی ذو الاحسان خدا کا بیوٹی. this آگے کیا کہتے ہیں؟ والتعویذ علی صدر خیرۃ الرحمن, اور یہ خدا کی خیرہ یعنی رحمان کی خیرہ کا سینے کا تعویذ. تھوڑا ایکسپلینیشن. رحمان یعنی خدا, خیرت رحمان یعنی the chosen one of رحمان which is the messenger of Allah. ٹھیک ہے, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام حسن وہ کہ جو رسول کے گلے کی تعویذ, تعویذ سے کیا مراد؟ جو گلے پہ لٹکتا ہے, رائٹ. روایت میں ہم صرف امام حسین کی سنتے ہیں کہ جب رسول سجدے میں چلے گئے, امام حسین پشت پہ سوار ہو گئے اور انہوں نے دھول دیا. امام حسن بھی تو سیم لیول رکھتے ہیں نا امام حسین سے. حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن والحسین امام قاعدہ و قعودہ, ہاں, حسن والحسین everywhere, حسنین حسن الحسین, both have the same status. ہاں, Imam Hassan one day when the Prophet was in Qiyam and was doing dhikr, he came and he wanted to hug the Messenger of Allah. So he comes and hugs Tawiz. He goes and hugs the Messenger of Allah while he's praying and standing. یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ میں, اور پچھلے یہ سنی عالم کے اس میں جو میں نے پڑھا تھا کہ رسول کے سینے پہ لیٹتے تھے, رسول کے سینے پہ لیٹتے تھے.
This is the maqam of Hasan. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں یہ میرا مقام ہے. My place is the chest of Rasulullah, because Rasulullah has given me from his knowledge, from his chest, from chest to my chest, from his chest to my chest. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. تعویذ of the chest of the خیارت الرحمن. ابھی کمپیئر کرو سنی عالم نے کیا کیا، اب شیعہ عالم کیا کیا کہتا ہے. ابھی ہم ولایت کی منزل طے کر رہے ہیں نا. The صحیفہ of ولایت revealed in the month of Ramadan. یہ وہ صحیفہ ولایت ہے جو رمضان میں نازل ہوئی. رمضان میں اور کیا نام ہے نازل ہوا؟ یہ قرآن ناطق بھی رمضان میں نازل ہوا، قرآن صامت بھی رمضان میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور ایک روایت کے الکافی میں امام جعفر صادق کہتے ہیں لیلۃ القدر ریفرز ٹو فاطمہ الزہرا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن نائٹ آف ڈیسٹنی میں نازل ہوا اور یہ قرآن لیلۃ القدر کے ذریعے نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. امام حسن کی برتھ ڈے پہ جاؤ، جھوک در جھوک ملائکہ آ رہے ہیں. یا رسول اللہ glad tidings to you. یا رسول اللہ سلامز of Allah to you and the glad tidings. قرآن کے نزول پہ بھی، امام حسن کے نزول پہ بھی. دونوں قرآن ہے، دونوں قرآن ہے. جیسے لاسٹ ایئر تو میرا وہ ٹاپک تھا، لیکن میرے کو وہ سیم ریپیٹ نہیں کرنا تھا. لاسٹ ایئر میرا ٹاپک تھا قرآن اینڈ امام حسین. اگر میں آج بھی یہ ٹاپک لیتا قرآن اینڈ امام حسن تو یہ بولیں گے اس کو اور کوئی ٹاپک آتا. ویسے اس پہ بھی ٹاپک ہو سکتا ہے قرآن اینڈ امام حسن the similarities, because the prophet has said انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. both are exactly similar. both are exactly similar. the صحیفہ of ولایت، ولایت کی صحیفہ جو ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں یہ وہ قرآن ہے، حسن وہ قرآن ہے جو قلب رسول پہ نازل ہوا. نو جو قلب رسول میں نازل ہوا، قلب رسول میں نازل ہوا. جس طرح قرآن حقیقی نورانی قرآن رسول کے دل میں، حسن کی محبت بھی رسول کے دل میں. دا قرآن جو رسول کے دل میں نازل ہوا. حسن صلو علی محمد، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں حسن صرف قرآن ہی نہیں، شیعہ عالم حسن صرف قرآن ہی نہیں، وہ قرآن کے قرآن ہے. قرآن کے قرآن ہے. کیا مطلب؟ آؤ روایت سنو. ایک بار امام علی کے پاس ایک بندہ گیا، یا امیر المومنین، جب ان کی خلافت تھی امام علی کی، بلکہ خلافت نہیں تھی سوری، ایک بار امام علی کے پاس دربار میں ایک بندہ ہے، خلافت نہیں تھی. امام علی کے دربار میں آیا، یا امیر المومنین غضب ہو گیا، کیا ہوا، کیا غضب ہو گیا؟ بولتے وہ حسن میں ایک وہ جگہ ہوتی ہے نا، وہ پرانے زمانے عربی میں اس کو کچھ بولتے ہیں، اور پھر ادھر ایک ٹیبل تھی، میز کے اندر شیلف میں قرآن پڑا تھا. امام حسن کو کوئی چیز اوپر سے چاہیے تھی، وہ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور قرآن نیچے تھا. غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. امام حسین کے قدم قرآن کے اوپر تھے. اس میں کیا واٹ از دا مشکل؟ کیا تم کو نہیں معلوم یہ کتبی فارم میں قرآن ہے، حقیقی قرآن رسول کے دل میں ہے. اور فتح مکہ کے وقت قرآن رسول کے دل میں تھا، میرے پیر رسول کے دوش میں تھے. اب بولو. And what is the problem if you keep a Quran on top of a Quran? When Imam Hassan keeps the Quran on top of his head, he is doing Laylatul Qadr Amar. When Quran keeps Imam Hassan on top of his head, the Quran is doing Laylatul Qadr Amar. There's no difference. کچھ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے، میں بول دوں گا صاف صاف، کچھ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے. دا مین فیکٹ از اگر آپ کی ایمان اف یو آر یا آپ کو اس ایمان پہ یقین ہے کہ دونوں قرآن ہیں، تو جب آپ کو اس بات پہ پرابلم نہیں ہے کہ ایک قرآن دوسرے قرآن پہ، تو پھر اس پہ کیوں پرابلم ہے؟
اور کیا امام علی نے اس سے بہتر ایگزامپل نہیں دی کہ حقیقت قرآن ان کے دل میں تھا اور میں دوش رسالت پہ تھا. I was here, my legs were here, the حقیقت قرآن was in the heart. صلی اللہ علیہ محمد صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لیکن آپ تو امام برحق ہیں. آپ نے جو اگزامپل دی اب وہ بھی کوئی عجیب قسم کا صحابی تھا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے قدم رکھ لیے تھے امام اس کے, لیکن آپ امام برحق ہیں, وہ تو بچہ ہے. امام علی نے کہہ دیا کیا تم نے رسول کی قول نہیں سنا کہ حسن اور حسین امام ہے, چاہے وہ کرال کریں چاہے وہ چلیں. They are imams whether they crawl or whether they walk. There is no difference in that. Yes, their imamat is silent when there is a zahir imam, but they are still imam because they come with that position in this world. They come with that position in this world. Now you see the difference. What does Sunni alim has to say now? What does Shia alim has to say? Sallallahu ala Muhammad. صلی علی محمد وآل محمد. یہ وحی آیات قرآنی ہے, اس سے پہلے کے آیات کی وحی نازل ہوئی. عالم لکھ رہا ہے کہ یہ آیت قرآن کی وحی ہے حسن, اس سے پہلے کہ آیت قرآن نازل ہو. کیا مراد؟ روایت. ایک بار رسول خطبہ دے رہے تھے, آیت نازل ہوئی اور رسول نے پھر وہ آیت ارشاد فرمائی. امام علی بیٹھے تھے اور امام علی ہمیشہ جو بھی رسول خطبے میں بیان کرتے تھے as soon as the khutbah was finished, آپ لوگ کو تو معلوم ہے بی بی سیدہ کا وہ واحد گھر تھا جو مسجد میں کھلتا تھا, تو کتنی دیر لگتی تھی خطبہ ختم ہو کر امام علی کے گھر میں آنے میں؟ not even few seconds, یعنی کچھ منٹ لگتے ہوں گے میں بھی. ٹھیک ہے, خطبہ ختم ہوا, امام علی فوراً گھر میں, اور بی بی سیدہ کو بولا کہ آج یہ نایت نازل ہوئی ہے. امام بی بی سیدہ کے نام معلوم, آپ کو کیسے معلوم؟ یہ ہم لوگ کو بتانے کے لیے. آپ کو کیسے معلوم؟ یہ جو ابھی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے نا, یہ مجھے بتا رہا تھا لوح محفوظ پڑھتا ہوا, آج نانا پہ یہ والی آیت نازل ہوئی. محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ مت سوچے کہ میں نے امام حسن کو رسول سے بڑھا دیا. رسول کا دیا ہوا علم حسن کے پاس ہے, اور یہ جبرائیل جو آیت لے کے آتا ہے وہ موقع محل کے لیے لاتا ہے کہ یہ اب وہ یہ نہیں کہتا میں آیت لاؤں یہ والی آیت ابھی پڑھو, نہیں, وہ کہتا ہے اب اس آیت کا وقت ہو گیا, آپ وہ والی آیت پڑھیے. رسول کے پاس تو پہلے سے ہی قرآن کا علم تھا. Before he even came in this world, he knew Quran. Before it was written, who wrote it on the Lawh al-Mahfuz, Quran? Tell me, does God have a hand to write? If there is, it is none other than Muhammad wa ali Muhammad. Allah. یعنی سورہ رحمان میں پڑھ لو. Before someone objected to me, الرحمن علم القرآن بعدين خلق الانسان. الرحمن تھا, پھر علم القرآن, بعدين خلق الانسان. یعنی بعدين جو آیت میں نہیں ہے, یعنی اس کے بعد آیت ہے خلق الانسان. انسان کی خلقیت بعد میں, پہلے اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن, انسان بعد میں آیا. تو پھر یہ اللہ نے قرآن کس کو تعلیم کروائی؟ بولو مجھے, وہ اشخاص مجھے لا کر بتاؤ جس کو خدا نے تعلیم کی, بعد میں انسان خلق ہوئے. بعد میں they all know and they share the same knowledge. How Allah gives his knowledge to Rasulullah, Rasul imparts it to Imam Ali, Rasul imparts it to Bibi Fatima, Rasul imparts it to Imam Hassan, Rasul imparts it to Imam Hussein. اب لوگ کہیں گے اتنا ٹائم کیسے کہ رسول نے اتنا سارا نالج ٹرانسفر کیا. What is the problem? You are living in the realm of technology. ایک 1 ٹیٹرابائٹ کی ہارڈ ڈسک میں تم کتنا سارا ٹرانسفر کر لیتے ہو. یاد نہیں ہے رسول جب امام حسن گود میں ہوتے تھے اپنی لعاب دہن چسواتے تھے. دیٹ از ٹرانسفرنگ آف نالج, دیٹ از USB ٹرانسفر. یہ نہیں کہتا کہ رسول اتنا سارا علم کیسے دے دیا. ہم نے تو روایت میں نہیں دیکھا کہ وہ امام حسن رسول کے بعد, اور وہ بھی گہوارے میں. ظاہر سی بات ہے گہوارے میں یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ میں گہوارے میں اتنا علم اس لیے بول سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نانا سے اس کو رزق کے طور پہ لیا ہے, اور رسول نے خدا سے لیا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر
علامہ لکھتے ہیں اینڈ ہاؤ could he not, کیوں کر وہ اس طرح نہ کرتے، کیونکہ وہ بچپنے میں ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. ان دا کریڈل لوح محفوظ کا کیا بولتے ہیں مطالعہ. ایک بار رسول خطبہ دے رہے تھے، امام حسن آ کر بیٹھے ہوئے، اور اس وقت کیونکہ رسول تو ممبر پہ بیٹھے تھے، تو آجو بازو والے ممبر کے آجو بازو تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو کوئنسیڈنٹلی وہ امام حسن کے آجو بازو میں تھے. امام حسن اوپر دیکھ رہے ہیں اور پھر یوں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد یوں کر رہے ہیں، تو آجو بازو میں سے ایک نے کونی ماری، حسن کیا کہہ رہے ہو، رسول کا خطبہ سنو. قرآن کہتا ہے یہ کم وقت لوگ کبھی رسول کا خطبہ نہیں سنتے تھے. قرآن کہتا ہے they come out and they ask ماذا قال آنفا, what was the prophet speaking about. خود تو attention پہ نہیں کرتے تھے. امام حسن کو کونی مارے، سنو نانا کی بات سنو. عجیب منافقیت کی منافقیت، سبحان اللہ. امام حسن کو کونہ مارے، امام حسن نے کچھ نہیں بولا. روایت کے جملے رسول اللہ خطبہ دے رہے ایک دم سے گرم ہو کے اس کو بولتے ہیں why are you bugging him, don't you see Hassan is reading from Lawh al-Mahfuz, don't disturb him, don't disturb him. تو خود تو پے اٹینشن کرتے نہیں ہے دوسروں کو. سنان اہل بیت پہ لعنت. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون. یعنی لوح محفوظ پہ جو قرآن ہے لا یمسہ کوئی نہیں ٹچ کرتا الا المطہرون، اور خدا نے ان کی طہارت کی گواہی دے دی ہے. یعنی it is the لوح محفوظ is accessible to them. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے یہ قرآن کی آیت بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ واقعہ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون. مطہرون اس کو مس کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کر سکتا. ہم نہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، ہماری آنکھیں اتنی پاک نہیں ہے اتنے گناہ کیے ناکوں سے. یعنی لا یمسہ الا المطہرون، یعنی مطہرین مس بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کی پہنچ ادھر تک ہے لوح محفوظ تک، مس بھی کر سکتے ہیں. قرآن کی آیت کے لیے مطہرون کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. آپ کو تو پوری آیت ہے. خیر سبحان اللہ. The verse of Mubahilah started with the mention of Hassan. اللہ نے آیت مباہلہ کو بیوٹیفائی کیا by mentioning Imam Hassan first. Go read آیت مباہلہ. قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ابناءنا، اور ابناءنا میں سب سے آگے کہ کون چل رہا ہے؟ حسن المجتبی. سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ جو پہچان ہوتا ہے پیچھے والوں کی. Who walks in the front? Who is the pehchan of the one walking at the back? Hassan is the pehchan of the imams and all the panjitan. He beautified the ayat of Mubahilah by mentioning him first, and increased the beauty of Surah Ar-Rahman by mentioning Hassan. يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ وہ ہے جس سے خدا نے قسم اٹھائی ہے. امام حسن وہ ہے جس سے خدا نے قسم اٹھائی ہے. کہاں پر؟ جب انہوں نے کہا، علامہ لکھتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. میرا ایک سوال آپ سے، اللہ ہم سے کہتا ہے کہ کسی کی بھی قسم نہیں اٹھاؤ، اگر اٹھانی پڑے میرے نام کی قسم اٹھاؤ. یعنی when you swear اور oath، اور یعنی کسی بات منوانے کے لیے اگر کسی سے قسم بھی اٹھانی ہے، کوئی عظمت والی چیز سے قسم اٹھاؤ، ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہتا ہے نا ماں کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے بھی نہیں. اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو اللہ کے نام پہ، اور وہ بھی کراہیت ہے کہ یعنی باللہ واللہ ایسے مت کرتے رہو. جب ضرورت ہو تبھی قسم کھاؤ، اور کھاؤ بھی تو خدا کے نام سے قسم کھاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو پھر خدا I swear by the fig, I swear by the olive. خدا why is he swearing by fig and olives? Tell me. یہ کوڈ ورڈ ہے تاکہ پھر وہ نجس لوگ اس کو تحریف کر کے قرآن سے نکال نہیں دے.
امام سے جا کر پوچھو کہ یہ خدا اس سے کیا مراد ہے، خدا اس میں کیا مراد رکھتا ہے. تفاسیر اہل بیت میں تین سے مراد امام حسن المجتبی. والتین I swear by Hassan, والزیتون I swear by Hussein, وطور سینین I swear by Amir al-Mu'minin, وهذا البلد الأمين. And this بلد الأمين refers to Messenger of Allah. That wallahi, the Messenger of Allah is the door to guidance, is the most, is the city of peace. سوچو، خدا رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے امام علی، امام حسن، امام حسین کی قسم کھلوا رہا ہے کہ حسن کی قسم کھاتا ہوں، حسین کی قسم کھاتا ہوں، علی کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ رسول برحق ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. And I swear by this بلد الامین، رسول اللہ، the whole city of امانت، جہاں پر بھی پیس ہے وہ اس سٹی کی ہے. اور ہمیشہ کبھی کبھار اب آپ بولیں گے رسول کو ایک دم آخر میں کیسے منشن کر دیا؟ اگر آپ نے ایسی تفسیر کی ہے تو میرا یہ سوال، آپ یہاں پہ 9-10 نہیں پڑھ سے رکھو، مسجد دفتر کو پہلے بٹھا دو، پھر بعد میں دیکھنا کیا حال ہوگا تمہارا. ہاں، اچھے والے ہمیشہ آخر میں بیٹھتے ہیں، اس لیے اللہ بھی یہ وہ پروٹوکول جانتا ہے، اس لیے رسول کی قسم بعد میں کھائی. حسن اور حسین ایک ساتھ، والتین والزیتون ایک ہی آیت میں، جدا نہیں. پھر ایک آیت میں وطور سینین، پھر آیت میں وهذا البلد الامین، ہے نا، I swear by this بلد الامین. پروٹوکول ہے. اور یہ میری تفسیر نہیں ہے، تفاسیر اہل بیت کو. This is the ظلم. ہمارے پاس اہل بیت کی تفسیر ہے، حالانکہ کہ امام حسن عسکری کی خود کی لکھی ہوئی تفسیر لے کر ہم پڑھتے نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تم بولو تفسیر القرطبی میں ضعیف روایت ہے، عیاشی میں ضعیف روایت ہے، اس میں ضعیف روایت ہے. امام حسن عسکری تو خود کی لکھا کیا، اس میں کیا آپ کو پرابلم ہے پڑھنے سے؟ ادھر ادھر کی تفسیریں پڑھنے سے؟ امام حسن عسکری کی پڑھو، امام کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. صلو علی محمد سبحان اللہ. اور انہوں نے who swear by Hassan in Surah 3 in the most eloquent of بیان، خدا نے the one who scholar، جس کا منادی خدا ہے. حسن کا منادی خدا ہے. کب؟ قیامت کے دن. سنی روایت سے کل رات کو قزوینی صاحب نے پڑھا تھا نا کہ امام جلال الدین کی اسپیشل ندا آئی تھی عرش سے. کون ندا دے گا؟ یعنی کچھ خصوصی لوگ ہیں جن کے لیے خدا ندا دے گا کہ اب یہ شخص آ رہے ہیں، پروٹوکول، با ملاحظہ، ہوشیار، ملاحظہ ہوشیار، یہ لوگ آ رہے ہیں. منادی اللہ to the one whom Jibreel sings lullabies، جس کے لیے جبرائیل لوریاں گائے. اور ایک وہ منحوس یزید تھا جس کے لیے سنگر للابائی کرتے تھے. معاویہ کا حضرت مسلم بن عقیل کے بھی تو آلموسٹ یہی جملے تھے نا. معرفت امام حسین میں جب انہوں نے کہا تھا والسامع الاغانی من الغوانی والمناخی له جبرائیل هل يستوي، are they alike؟ No، ابدا واللہ نو. for امام حسین حضرت مسلم بن عقیل اس خطبہ بولی. the thing is ذاکرین کو ایک تو پہلے میں کہتا ہوں اگر امام علی کے فضائل پڑھنے ہی ہیں تو نئے فضائل لاؤ، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ کمی ہے کہاں ان کے فضائل میں. سیم فضائل مت بیان کرو. لوگ بور ہو کر پھر باہر ہی چلے جاتے ہیں، پھر بولتے مجلس میں نہیں بیٹھتے. ارے تم کچھ نیا میٹر تو لاؤ. امام حسن کے بارے میں کچھ لاؤ، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کچھ لاؤ. کیا کتابوں میں کچھ نہیں ہے؟ Is there nothing؟ There is. ریسرچ درکار ہے، کیونکہ ان کو ایک ہی مجلس پورا 2 مہینہ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے اور اسی پہ کمانا. صلی اللہ علی محمد جس کے غلام ملائکہ اور حوریں ہوں، حسن وہ ہے جس نے اوپر سے کافور اور موتیوں کی بارش کروا دی ہے. جس نے کافور اور موتیوں کی بارش کروائی. میں اس کی تفسیر پہ بھی آؤں گا. جس نے جوتی سیدھی کرنے والے کو حاکم جیسی دولت بانٹ دی، صدقہ کر دی، اور وہ
جس کا جسم خدا نے جہنم پہ حرام کر دیا ہے. بس میں نے اس پہ سمیٹ دیا اپنا بیان. یہ وہ جس نے موتی اور کافور بارش کی ہو. دلائل الائمت ریفرنس دلائل الائمہ کتاب کا ریفرنس. اس کے اندر روایت ہے کہ جب لوگ امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئے, کیا آپ امام پر حق ہیں امام علی کے بعد؟ پروف, ہمیں پروف چاہیے کہ آپ امام ہیں. ٹھیک ہے, معجزہ دکھانا. کیا معجزہ دکھاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں علی سے ہی ملواؤں؟ ابھی امام علی کو دفن کر کے لایا اور کہتے معجزہ چاہیے تم کو, میں کیا تمہیں ابھی علی سے ملواؤں؟ وہ کہتے نہیں, ہمیں صرف بارش چاہیے. there is so much drought, we want rain. ان کی عقل پہ ماتم, علی سے ملوا رہا ہے حسن, تم کو نہیں ملنا. عقل پہ ماتم نہیں, ہم کو صرف بارش چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, بارش چاہیے تم کو, میں ابھی بارش بلواتا ہوں, خدا سے دعا کرنا. لیکن یاد رکھو, مجھ سے ایک وعدہ کرو, میں صرف پانی کی بارش نہیں کروں گا, میں کافور کی بارش بھی کرواؤں گا, موتی کی بارش کرواؤں گا. لیکن مجھ سے یہ وعدہ لو کہ اٹھا کے اپنے لیے ذخیرہ نہیں کرے گا. اچھا ٹھیک ہے, معجزہ دکھا. امام حسن نے اپنے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ کا اٹھانا ہی تھا, بادل آئے. اب بادلوں میں سے بارشوں کے ساتھ ساتھ موتیاں بھی گر رہے ہیں, کافور بھی گر رہے ہیں. یہ ہے معجزت امام, یہ ہے اعجاز امام. اور وہ جو جوتی سیدھی کرنے والے کو حاکموں جیسی دولت صدقہ کر دے, اس کے پیچھے بھی روایت ہے. سنیے, یہ ہمارے شیعہ عالم یہ ٹاک ان اشاروں میں بات کرتے ہیں, باقی ریسرچ کرنا پڑتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک جملوں میں خزانہ چھپا کر رکھتے ہیں ہمارے عالم علماء. اس لیے علماء ربانی اور علماء حقہ کی کتابیں پڑھو. گھر پہ بیٹھ کر ہوائی میٹیریل مدر پہ ٹائم ویسٹ مت کرو پلیز. اسپینڈ سم ٹائم ریڈنگ اباؤٹ your امام. سم ٹائم. میں نہیں مانتا کہ تم 32 آورس پڑھو, میں نہیں مانتا کہ تم 8 گھنٹے پڑھو. آدھا گھنٹہ ایک کتاب نکال کے امام شنائسائی پڑھو, تھوڑا سا قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, ڈو سم تھنگ. ایک بار روایت میں معاویہ نے امام حسن کو بلایا کہ ہاں ایک جملہ میں بھول گیا تھا ان کا, اور یہ وہ شخص ہے جو اپنے دشمن کی جینڈر بدل دے. روایت میں بہار علم اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے تو یہ معاویہ نے ایک بار دربار میں بلایا, وہ لوگ آ کر عید کی گفٹ دے رہے تھے. یہ معاویہ صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے, جو اپنا رسول اللہ یہ سب آپ کو ہدیہ. ٹھیک ہے, شکریہ. تو کچھ تو جو امام نے معاویہ سے لے لیا. جس طرح ایک بار ایک ہمارے مجتہدین کے پاس ایک امریکن آ کر چیک دیا تھا, مجتہد نے امریکہ سے چیک لے لیا. بعد میں دیکھا نہیں کہ مجتہد نے کیا کیا تھا. وہی تو ہمارے مجتہد پہ وہ گولیاں اور تہمت لگانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اینیویز, تو امام نے لے لیا. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. جاتے جاتے جب وہ نکل رہے تھے تو ان کا غلام تھا, انہوں نے ان کی جوتی سیدھی کری. تو کہا اے شخص تیرا شکریہ, ہم اہل بیت کسی کا احسان نہیں رکھتے. یہ سارا خزانہ دیکھ رہے ہیں نا, جا تو نکل نکل. معاویہ نے اتنی محنت سے امام حسن کو دیا, بولا یار میں نے اتنی محنت سے یہ جو اتنا عید کا آیا تھا میں خود ہی رکھ لیتا, امام حسن کو دیا, انہوں نے اس کو دے دیا. یہ امام حسن اتنے کریم ہے, ان کا ٹائٹل ہے کریم اہل البیت. اہل بیت کے سارے شخص کریم ہیں, لیکن اہل بیت میں سب سے کریم امام حسن ہے. سب سے کریم اہل البیت ان کا ٹائٹل ہے. کریم اہل البیت, جو جوتی سیدھی کرنے والے کو اتنا دے دے کہ آپ نے چاہنے والے کو نہیں دیں گے. مانگو حسن کے در سے, مانگو. مانگنے کا طریقہ نہیں سیکھا ہے ہم نے, مانگنے کا سلیقہ نہیں سیکھا ہے ہم نے. پھر ہم روتے پھرتے روزی میں برکت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. اماموں نے دعاؤں کے ذریعے ہم کو اتنا سکھایا, ان کے شیعوں کے ذریعے اتنا سکھایا. شیخ سید رضی الدین ابن طاؤس نے اتنی ساری دعائیں لکھی. He has an encyclopedia of du'as. Mafatih al-Jinan is just 10% of it. Mafatih al-Jinan is 10% of the work of Sayyid Radiuddin ibn Taus. He is an encyclopedia of du'as. مانگنے کا سلیقہ سیکھو امام سے. اور وہ
جو اپنے دشمن کا جینڈر بدل دے. ایک بار امام کو معاویہ بتاتا ہے, بلاتا ہے, بولتے اور پہلے سے درباری کو بول دیتا ہے میں ان کو بلا رہا ہوں, ان کو آج ذلیل کرنا ہے, پورا پکا پلان ہے, ان کو ذلیل کرنا ہے. جب یہ داخل ہوں گے کوئی کھڑا نہیں ہو اپنی جگہ سے, اور جیسے ہی آئے اپنے باپ دادا کا تذکرہ شروع کر دینا. بہار الانوار سے روایت پڑھو. یہ جیسے ہی آئے اپنے باپ دادا کی وہ نہ حسب و نسب چلانا شروع کر دینا, ان کو نیچا دکھانے کے لیے. یہ کیا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بتانا تمہارے دادا کی کتنے اونٹ گائے بھینس سب تھے پتہ نہیں. تو امام حسن آتے, اس نے کیا کہا تھا, کوئی نہیں اٹھے گا, لیکن امامت کی ہیبت یہ خود کھڑا ہوا, کہا یہ اپنا رسول اللہ آپ ادھر بیٹھیے میں یہاں. خود اٹھا تو درباری بولے یار یہ تو ہم کو بولا بیٹھنے کو, ہم کو بھی اٹھنا پڑے گا. جب ہمارے امیر المؤمنین نعوذ باللہ امیر المنافقین خود اٹھ گئے تو ہم کو بھی اٹھنا پڑے گا. سب اٹھے, امام بیٹھ گئے. اس کے بعد کیا بولتے ہیں سلام دعا, یہ وہ کس لیے میرے کو یاد کیا, کس لیے میرے کو بلایا یہاں پہ, کیا کام ہے, یہ وہ. امام ہاں ایسے ہی یہ بلایا یہ وہ. اور پھر وہ کہ اے امیر, وہ امیر سے خاطب ہو کے شروع ہو گئے اپنے کہ اے امیر کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے دادا کی 1000 بکریاں ہوا کرتی تھی. ایک ہوتا ہے اے امیر آپ تو جانتے ہی ہوں گے میرے نانا کے 1000 اونٹ ہوا کرتے تھے. اے امیر آپ جانتے ہوں گے کہ میرے دادا نے 100 غلام آزاد کیے تھے. امام حسن کے چہرے پہ چلا گیا, امام کے چہرے پہ چلا گیا, بس یو آر گیٹنگ پراؤڈ, تم اپنے آپ پہ اترا رہے ہو اپنے باپ دادا کے کرتوتوں پہ. تمہارے کیا کرتوت ہیں, آؤ تم کو نسب سے مقابلہ کرنا ہے تو آؤ میرا نسب سنو. انا ابن الامجاد, میں امجاد کا بیٹا ہوں. تمہارے باپ نے تو صرف گائے بھینسیں پالی ہے نا, میں امجاد کا بیٹا ہوں. امجاد جمع ہے مجید کی, قرآن مجید. میرے سارے باپ مجید تھے, موسیٰ بھی مجید, عیسیٰ بھی مجید. میں اس نسل سے آتا ہوں. ابو طالب بھی مجید, عبد المطلب بھی مجید. انا ابن الاطہار, میں طاہر پاک دامن بیویوں کا بیٹا ہوں. پھر جملہ کہتے ہیں جو سنبھال سکے سو سنبھالے, جو نہ سنبھالے اس کو خدا سنبھالے. میں نے اپنی طرف سے بدل دیا. امام جملہ کہتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے جس کپڑے میں مجھے جنا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے جس کپڑے میں مجھے پیدا کیا ہے وہ کپڑا قرآن کا غلاف بن سکتا ہے. یو نو اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو جس کپڑے میں ماں کیا بولتے ہیں gives birth, that کپڑا becomes najis, such najis that she herself cannot read namaz in it. کہ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں کہ جس دامن سے میرا نور ظاہر ہوا ہے وہ کپڑا قرآن کا غلاف بن سکتا ہے. اور میں چاہوں تو میں مرد کو عورت کر دوں, شام کو اور مرد کو عورت, عورت کو مرد, شام کو کوفہ, کوفہ کو شام کر دوں. تو ایک ان کا درباری کھڑا ہوتا ہے, یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک, کہ اے ابی تراب کے بیٹے آپ کو یہ کس نے قدرت دی ہے. میرا چیلنج ہے, جاؤ روایت پڑھو, میرے کو یہ بتاؤ امام حسن نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوں, امام نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو, امام نے پلک بھی جھپکی ہو. امام نے صرف اس سے عورت والے انداز میں گفتگو کی, یہ بھی نہیں کہا عورت ہو جاؤ, اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے, اور وہ عورت ہو چکی تھی. اتنا جملہ کہا. تو وہ دیکھنے لگا, اس کو تھوڑی حیا آئی, وہ بھاگنے لگا دربار سے. اس نے کہا رک, تیری your punishment is not done here. امام کی قدرت پہ تم نے سوال اٹھایا نا, قیامت تک لوگوں کو پتا چلے کہ امام قدرت رکھتا ہے. امام زین العابدین بھی وہی قدرت رکھتے تھے جب وہ یزید کے دربار میں تھے, لیکن امام جانتا ہے کہ خدا کی ول کدھر ہے, خدا کی منشا کیا ہے, کہاں امامت کی قدرت کو استعمال کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا. امام حسن نے دکھایا, دکھانے کے لیے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے بیٹے بھی کر سکتے ہیں. امام زین العابدین بھی سیم چیز کر سکتے تھے یزید کے لیے, بتانے کے لیے کہ ہم مجبور نہیں ہیں, مظلوم ہے, مجبور نہیں ہے.
یہ خدا کی رضا کے لیے ہم اس طرح آئے ہیں. ورنہ لوگ سمجھتے ہیں امام مجبور ہے. کوئی مجبور نہیں ہے. امام زین العابدین could do the exact same thing. exact same thing. تو معاویہ کہتا ہے ابا محمد پلیز اس کو معاف کر دو. تو کہتے ہیں نہیں معاف کروں گا. تو کہتے ہیں پھر معاویہ بھڑک جاتا ہے امام پہ. وہ کہتے ہیں میں آپ کو اتنی اچھی طریقے سے بول رہا ہوں اور آپ میری بات نہیں مارے, مجھے میرے درباریوں کے سامنے آپ ذلیل کرتے ہو. میں نے کہنا نا آپ اس کو واپس سے کیا بولتے مرد بنا دو. تو اس کو بولتے تو تیری تو ابھی تک وہ نہیں ہوئی نا, بھاگ رہا تھا. اس کو بولتے تو رک, تیری میں نے وہ پنشمنٹ پوری نہیں کی ہے. تو مرد بن گیا, تو نے میرے جملے کو چیلنج کیا تھا نا کہ میں مرد کو عورت, عورت کو مرد کیسے بنا سکتا ہوں. تم تو مرد تھے, تمہیں عورت بنا دیا. تمہارے گھر بیٹھی جو عورت بیوی تھی نا وہ مرد بن چکی تھی. جاؤ, تمہاری یہ سزا ہے. تو معاویہ بھڑک گیا تھا. تو اس نے امام حسن نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا چپ کر, جلال خدا جلال میں آتے تھے. امام حسن جلال میں آتے تھے. امام حسن کریم بھی ہے, لیکن جب خدا غصے میں آ جاتا ہے, خدا کا غصہ امام کے چہرے پہ نظر آتا ہے. یہ خدا غصے ہو گئے تھے, خدا غصہ ہو گیا تھا. اور یہ وجہول نہ ہے. کیوں؟ کیونکہ امامت کی قدرت پہ بات آئی تھی. امامت کی قدرت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, یعنی امامت کی ولایت جو ہے خدا کی ولایت سے وہ ہے. جس نے امامت کی ولایت پہ کیا بولتے آواز اٹھائی, اس نے خدا کی ولایت پہ آواز اٹھائی ہے. اس لیے خدا غصے ہو گیا تھا. کیونکہ پہلی بات قرآن کے اندر سورہ دہر سیکنڈ لاسٹ آیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ تو چاہتے بھی نہیں جب تک خدا نہیں چاہتے. امام حسن ایسے غصے نہیں ہوئے تھے, خدا غصے ہوا تھا اس لیے امام غصے ہوتے. اگر خدا غصے نہیں ہوتا امام حسن بھی غصے نہیں ہوتے. They don't even will until God wills. وہ چاہتے ہی نہیں ہے جب تک خدا نہ چاہے. خدا نے چاہا کہ امام حسن غصے ہو, امام حسن غصے ہوئے تھے. امام نے کہا چپ رہو, تم اس لکڑی کے تختے پہ بیٹھ کے اتراتے ہو, العرش سریری, میرا تخت عرش ہے, ومحمد ضمیری, اور رسول محمد میرا ضمیر ہے, وعلی امیری, علی میرا امیر ہے, والحسین وزیری, حسین جیسا امام میرا وزیر ہے. پچھلے سال میں نے امام حسین کے فضائل پڑھے تھے نا, دوہراؤ اسے. حسین جیسا امام میرا وزیر ہے. حل لک ان تقل لک سیری, چپ ہو جا ورنہ میں تیرے کو بھی بولتا ہوں سیری. عربک میں اگر کسی کو بولتے نا کوئی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے تو اس بندے کو یہی بولا تھا سر, سیری, بھاگ گیا سر. جب دو لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے یا زیادہ عزت دار ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا جاہل انسان اسے لڑا ہوتا ہے, وہ بولے گا میں کیوں اس سے بحث کروں. اس کو بولے گا جائے, آدمی کے لیے بولتے ہیں جائے. پاکستان میں بولیں گے چل لے چل جا, اور اگر عورت ہوگی بولے گی چل رہی چل جا یہاں سے, چل رہی چل جا یہاں سے, بھاگ گیا. میں اور تجھ سے منہ لگوں, میرے منصبے کے خلاف ہے. تو امام سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کو چل رہی چل نہیں بولوں گا, اگر تو چپ نہیں بیٹھا میں تیرے کو چل رہی چل بول دوں گا. میں تو بولتا ہوں آقا پلیز ایک بار کر دیتے, بھلے پلٹ دیتے ایک بار تو. صلی اللہ علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. This is امام حسن المجتبی, جس کو خدا نے اپنی ولایت میں ولایت دی ہے. انما ولیکم اللہ صرف امام علی نہیں ہے, یہ 12 امام کے لیے. کیونکہ وسیع وہی وسیع بن سکتا ہے جو ایٹ لیسٹ ادھر سیم پوزیشن رکھتا ہو یا وہ پوزیشن ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور یہ ولایت کی پوزیشن ہے, ولایت خدا کی پوزیشن ہے, معرفت اللہ کی پوزیشن ہے. کیا کیا ان کے ساتھ اسی معاویہ جودہ ابن اشعث لعنت اللہ علیہ, اس کو کہا امام کو زہر دو اور امام کا سر ہمیں بھجواؤ, یا امام کو زہر دو میں یزید سے تمہاری شادی کر دوں گا. جودہ کہتی ہے ٹھیک ہے. روایت میں امام کو 4 مرتبہ زہر دیا گیا ہے. امام کو 4 مرتبہ, he was poisoned 4 times. Previous 3 times امام چاہتے تھے مسجد نبوی, used to go to مسجد نبوی
رسول کی قبر پہ لیٹتے تھے, اپنا سینہ قبر پہ رکھتے اور رگڑتے, یا رسول اللہ میرے نانا میری شفا کرو, آپ کی امت مجھے زہر سے مار رہی ہے. اپنا سینہ رگڑتے تھے, یا رسول اللہ آپ کی امت مجھے مارنے پہ تلی ہے, لیکن ابھی بھی میرا مقصد باقی ہے. اور وہ زہر اگلتے تھے. لیکن اس بار معاویہ نے پوری کوشش کی کہ 3 زہر اگل دیے. امام حسن نے روم کو سفیر بھیجا, بولے جو تمہارے پاس سب سے ہارش ترین زہر ہے وہ بھیجو. اگر یہ زہر لوہے پہ تم ایک قطرہ ڈالو نا, within a second it will perish. within a second لوہا metal will perish. یہ جانوروں کو بھی مت دینا. اس نے بولا تم سے کیا مراد, مجھے یہ زہر چاہیے, مجھے یہ زہر بھیجو. یہ زہر اس نے جودا کو بھیجا. جودا نے یہ زہر کو امام کے کھانے میں ملا کے امام کو نوش کیا. امام نے جب لیا, امام نے جودا سے کہا میں جانتا ہوں تم مجھے کس طرح بھیجا. امام نے کھا لیا. اس کے بعد جب پتہ چلا کہ امام حسین اور حضرت عباس آ رہے ہیں تو سمٹ گئی تھی. اب یہ دیکھو کریمی امام حسین کی, کریم اہل البیت ہے نا. امام نے جودا سے کہا جاؤ تم پیچھے دروازے سے چلے جاؤ. اپنے قاتل کو جانے دے رہے امام. یہ ہے کریم اہل البیت. امام پہ زہر نے اثر کیا. زہر کا یہ اثر, کبھی آپ نے کبھی انسان کو یہ دیکھا ہے کہ کسی نے زہر لیا کس طرح اس کا باڈی ہوتا ہے؟ Have you seen a body of a person who has had poison? Let alone this strong poison. امام علی کی باڈی یلو ہو گئی تھی. امام حسن کی باڈی پہلے یلو ہوئی, اس کے بعد گرین. امام جب لیٹے ہوتے تھے پیر مارتے تھے. کیوں؟ اندر جگر جل رہا ہوتا تھا. کس طرح برداشت کرے امام؟ اندر جگر جل رہا ہے. The livers and the intestine are slowly being teared apart inside. امام حسین سے کہا بھیا حسین مجھے لا کر ایک تشت لا کے رکھ دو. کیوں بھیا؟ بھیا مجھے الٹی آ رہی ہے. وہ تشت لیتے تھے, خون کی الٹیاں کرتے تھے. جگر کے ٹکڑے ٹوٹ کے آ رہے. میں کہوں گا مولا آپ کے جگر کے 2 بار ٹکڑے ہوئے, ایک 14 ملعون نے اور ایک کربلا میں حسن کا. مولا حسن آپ کا جگر 2 بار ٹکڑے ہوا. ایک 14 ملعون نے ٹکڑے کیا اور ایک کربلا میں قاسم کا جب جنازہ پامال ہوا. اس وقت بھی امام بیٹھ کے خون کی الٹیاں کر رہے ہیں, امام لیٹے ہوئے, and because of the pain پیر مار رہے ہیں, and he cannot, پسینہ آ رہا ہے ان کو. امام حسین آ کر بیٹھتے ہیں. امام حسین آ کر رونا شروع کرتے ہیں. امام حسین رو رہے ہیں. امام حسین کو دیکھ کر امام حسن رونا شروع کر دیتے ہیں. بھیا حسین لماذا تبکی علینا, اے میرے بھائی حسین کیوں مجھ پہ رو رہے ہو؟ امام حسین نے بتایا بھیا حسن میں دیکھ نہیں سکتا آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹوٹ گر رہے ہیں. امام حسن ارشاد فرماتے آخی ابا عبداللہ لا یوم یا ابا عبداللہ, اے میرے بھائی حسین کیوں کوئی ایسا دن نہ ہوگا جیسے آپ کا دن ہوگا. میرے تو صرف جگر کے اندر ٹوٹ رہے ہیں, آپ کا تو پورا جسم پامال ہوگا. Your whole body will be trampled. Hussein, you are crying on me, I will cry on you, Hussein. میرا تو صرف جگر ٹوٹ رہا ہے. حسین آپ کو پیاسا مارا جائے گا, میرے پاس تو ابھی بھی پانی ہے, آپ کو پیاسا مارا جائے گا. انت قتیل عطشان, آپ پیاس کی نگاہ بلند کر کے رخصت ہوگے. روایت کے جملے ہیں
امام حسین کربلا کے میدان میں جا کے آواز لگاتے تھے یا اہل المیدان یا اہل المیدان واللہ انا عطشان، اے میدان کے لوگوں خدا کی قسم میں پیاسا ہوں. قسم اٹھانی پڑی امام کو، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ امام کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، سوکھ گئے تھے امام کے ہونٹ. ایک امام حسن کو یہ غم تھا امام حسین کی پیاس کا، اور ایک یعنی بڑوں کو بھی امام حسین کی پیاس کا لحاظ، اور ایک ان کی چھوٹی بیٹی سکینہ خود پیاسی تھی لیکن باپ کی پیاس برداشت نہیں ہو سکی تھی بیٹی سے. روایت میں شام غریبہ میں ایک روایت کے اس میں بی بی سکینہ حضرت علی اصغر کے لیے پانی لے کے جاتی ہے. اس روایت میں بی بی سکینہ کے پاس جب پانی آتا ہے، بی بی زینب کے پاس پانی آتا ہے، بی بی سکینہ کو پیاسی تھی، ان کو پانی دیتے ہیں. بی بی سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے پانی لیتی، ہاتھ کانپ رہے ہیں، پانی کو دیکھ رہی ہیں. پتہ ہے ان کی فکر میں کیا دوڑ رہا ہے؟ میرا باپ ابھی تک پیاسا ہے. فوراً بھاگنے لگی، ابھی حسین میرے پاس پانی آ گیا، پلیز پانی پی لو. ابا حسین، my father حسین، میرے کو پانی مل گیا، I have water, come let me feed you water, but how shall I، یہ میرے جملے، but how shall I give you this water, you have no head to drink from it. یہ بیٹی کب تک پیاسی رہی شام غریبہ میں اور چلتی رہی پیاس کی عالم. جب بھی پیاس لگتی تھی اپنے چچا عباس کو یاد کرتی تھی. میں صرف چند جملے ایک سرائی کی نوئے کے آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کر کے پیش کروں گا اور پھر ذکر تمام. بیوٹیفل جملے. نوحہ خان لکھتا ہے، ایک بار میں کباب دا سجاد بھیرا ملوا دے، کہ جب بی بی سکینہ آخری دن تھا ان کا زندان میں، اپنے بھائی سجاد کے پاس جاتی ہے، بھائی سجاد ایک بار میں کباب دا، میرے کو میرے فادر کا ایک بار سر میرے کو ملوا دو، ایک بار، میں اس کے بعد پھر نہیں رہوں گی، میں روز روتی ہوں نا، میں نہیں رہوں گی، مجھے صرف ایک بار امام کا سر دلوا دو، ایک بار میں کباب دا سر سجاد بیرا ملوا دے، میرا وعدہ ہے ورنہ روسا، میرا وعدہ ہے میں اس کے بعد نہیں رہوں گی. کیوں؟ میرے کو ایک بار میرے باپ کے رخسار ذرا چوموا دے، میں ایک بار اپنے باپ کے منہ کو چوم لوں، ایک بار مجھے سر ملوا دے. بھائی سجاد میرے سے یہ زمین پہ سویا نہیں جاتا. کیوں؟ میرے کان ابھی تک زخمی ہیں، مٹی جب کان پہ لگتے ہیں تو زخم چلتے ہیں. میں رخسار بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ شمر نے اتنے تماچے مارے کہ دکھتا ہے کان، میرا کان دکھتا ہے. اس کا ایک جملہ اور بس تمام. اس نے کہا کہ 4 سال آدھی کہ 4 سال کی کوئی بچی دیکھیے کہ جس کے بال سفید ہو جائے. کبھی کسی 4 سال کی بچی کو دیکھا بال سفید ہو گئے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الحسن، إلهي بحق الحسن، إلهي بحق الحسن. ساتھ میں ہاتھوں کو اٹھائیے اور ساتھ میں دعا مانگیے. الہی بحق الحسن عجل لوليك الفرج. Ya Allah, hasten the reappearance of the 12th Imam. Place us amongst his true followers, true Shi'as, inshallah. Ya Allah, help us so that our everyday passes, that each and every one of our actions are such that Allah, that you and our Imam are happy with us and not are ashamed of our actions. Ya Allah, those of us who are sick, cure them. Ya Allah, those of us who are distressed,
remove their distress. La Ya Allah, ilaha those of us who have passed away, give them a position in the qurb of Ahl al-Bayt in Jannah. Ya Allah, those of us who have passed away, forgive their sins. Ya Allah, forgive our sins and purify our sins through the wasila of Ahl al-Bayt, through the shafa'at of Ahl al-Bayt. And Ya Allah, last but not the least, our dua is, Ya Allah, let us during our life, give us the tawfiq to visit the shrines of all the Ma'soom, especially Aba Abdullah, and don't let us die until our iman and ma'rifat is complete in you and inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Once again, I would ask you guys to recite a Surah Fatiha for Marhum Sher Ali Ibrahim, Marhuma Sakina Ba Ibrahim, Marhuma Amina Banu bint Qasim Ali, Marhuma Fatima Banu bint Habib Ali, Marhuma Zarina Banu bint Habib Ali, Marhum Arshad Shafi, all of your marhumin, wa kull marhumin wal marhumat, thawab al-Fatiha ma'a as-salawat. Matam Hussain. Yo Said! 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 Yo Yo Said! Said! Yo Said! Yo Said! Yo Said! Yo Said! Yo Yo Said! Said! Yo Said! Yo Said! Yo Said!